اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قلنا اہبطوا۔ آئیے اس کلمے کے قواعد دیکھتے ہیں۔ قاف کو پر موٹا پڑھیں گے اور لام کو ہم نے بالکل بھی نہیں ہلانا۔ قلنا اہبطوا، ہا کی آواز سینے سے۔ مخارج کے لیے آپ مدنی قاعدہ لیسن نمبر 1 کو دیکھیے، انشاءاللہ عز و جل آپ کو بہت فائدہ حاصل ہوگا قرآن پاک پڑھنے میں۔ تو آ کو پر موٹا پڑھیں گے اور یہاں دیکھیے واو ساکن سے پہلے حرف کے اوپر پیش ہے، تو یہاں پہ ہمارا واو مدہ کا قاعدہ لگ رہا ہے۔ قلنا اہبطوا، ٹھیک ہے۔ منہا، نون ساکن کے بعد دیکھیے ہا رہا ہے، اظہار کا قاعدہ ہے، اس کا مطلب ہے نون میں ہم نے بالکل بھی گناہ نہیں کرنا۔ منہا، الف سے پہلے حرف کے اوپر زبر ہے تو الف مدہ کا قاعدہ۔ منہا جمیعا، جمیعا پہ وقف جائز ہے، ٹھہرنا بہتر ہے، نہ بھی ٹھہریں گے تو پھر گناہ کریں گے، لیکن ٹھہر جانا بہتر ہے۔ آپ یہاں پہ وقف کر لیں، جمیعا میں کہ ایک زبر پڑھیں، دو زبروں کو الف سے پھر بدل دیں، الف مدہ کا قاعدہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ یا ساکن سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہے، یا مدہ کا قاعدہ، اور اگر دو زبروں کو اگر ہم نے وقف کرنا ہے، ٹھیک ہے، پھر دو زبروں کو ایک زبر سے بدل دیں گے تو پھر الف مدہ کا قاعدہ بن جائے گا، اور عین کو ایک الف کے برابر لمبا کریں گے۔ جمیعا، فَإِمَّا، حمزہ کو میم سے ملانا ہے، میم مشدد میں ہمیشہ گناہ ہوتا ہے، گناہ کریں گے، گناہ کے معنی ناک میں آواز لے کے جانا۔ الف سے پہلے حرف کے اوپر زبر ہے تو الف مدہ کا قاعدہ۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ، اب دیکھیں ہم نے پڑھا تھا الف کے اوپر جب زبر زیر پیش یا کوئی بھی حرکت آ جائے تو وہ الف نہیں رہتا، وہ حمزہ بن جاتا ہے۔ اب آگے ہم نے قاعدہ پڑھا تھا کہ حمزہ ساکنہ کو ہمیشہ جھٹکا دے کے پڑھیں، اب یہ الف نہیں ہے، یہ حمزہ ہے، تو حمزہ ساکنہ کو ہم نے جھٹکا دے کے پڑھا یا، ٹھیک ہے، یا حمزہ زبر یا، تینکم، نون مشددہ گناہ کریں گے، میم ساکن کے بعد میم ہے، ادغام شفوی کا قاعدہ لگ رہا ہے، یہاں پہ گناہ کریں گے۔ یأتینکم، ٹھیک ہے، اگر میم مشدد ہے تو بھی گناہ ہو گیا۔ یأتینکم منی، نون مشدد ہے، گناہ کریں گے، میم اور نون دونوں کی آوازوں کو ناک میں لے کے جانا ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے۔ یا ساکن سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہے تو یا مدہ کا قاعدہ۔ منی ہدوں، تنوین کے بعد ایک فا آ رہا ہے تو یہاں پہ اکفا کا قاعدہ لگ رہا ہے، ہا کی آواز سینے سے ادا ہوگی۔ ہدوں، فمن تبع، نون ساکن کے بعد دیکھیں تا ہے، یہاں پہ اکفا کا قاعدہ لگ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ فمن تبع، حرکات ہیں، عین کو بالکل بھی دراز نہیں کریں گے، نہ با کو نہ تا کو۔ تابع، ہدایا، الف سے پہلے حرف کے اوپر زبر ہے دال کے اوپر تو یہاں پہ الف مدہ کا قاعدہ، دال کو ایک الف کے برابر لمبا کریں گے۔ ہدایا، وہ ہم نے پڑھا تھا کہ الف کو کتنا لمبا کرنا ہے، مٹھی بند کر کے ایک فنگر کھولنے تک جتنا آپ کا ٹائم لگتا ہے نا، اتنا ہم نے الف مدہ کو لمبا کرنا ہے، الف مدہ، یا مدہ، واو مدہ کو، ٹھیک ہے۔ ہدایا، فلا، الف مدہ کا قاعدہ۔ خوفن، واو ساکن سے پہلے حرف کے اوپر زبر ہے تو یہاں پہ واو لین کا قاعدہ لگ رہا ہے۔ تنوین کے بعد عین ہے، اظہار کا قاعدہ، گناہ نہیں کریں گے۔ علیہم، یا ساکن سے پہلے لام کے اوپر دیکھیں زبر ہے، یہاں پہ بھی یا لین کا قاعدہ ہو رہا ہے۔ اب میم ساکن کے بعد دیکھیں واو آ رہا ہے تو یہاں پہ ہم نے گناہ نہیں کرنا۔ علیہم، اگر یہاں پہ میم ساکن کے بعد با یا میم ہوتا تو ہم یہاں پہ گناہ کرتے، پھر ہم پڑھتے علیہم، ٹھیک ہے، لیکن اب ڈائریکٹ جلدی اگلا حرف پڑھ دینا ہے۔ علیہم ولا، ہم، میم ساکن کے بعد یا ہے، یہاں پہ بھی گناہ نہیں ہو رہا۔ ہم یحزنون، زا میں سیٹی کی آواز، ہا کا مخرج ادا کریں گے، اس کے بعد واو ساکن سے پہلے حرف کے اوپر پیش ہے تو یہاں پہ
واو مدہ کا قاعدہ لگ رہا ہے اور نون وقف کی وجہ سے ساکن ہو رہا ہے، تو یہاں پہ مد عارض کا قاعدہ لگا ہے. ٹھیک ہے، مد عارض کو 1 2 3 الف کے برابر لمبا کر سکتے ہیں. یحزنون، ہم نے پڑھا تھا حروف مدہ کے بعد وقف کی وجہ سے کوئی حرف ساکن ہو جائے تو پھر حروف مد عارض کا قاعدہ لگے گا. ٹھیک ہے. والذین، واو کو لام سے ملایا، والذین، یا ساکن سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہے. ٹھیک ہے. یا مدہ کا قاعدہ، نون کو بالکل بھی لمبا نہیں کرنا. والذین کفروا، واو ساکن سے پہلے حرف کے اوپر دیکھیں پیش ہے، واو مدہ کا قاعدہ، کفروا وکذبوا، کاف کو زال سے ملایا. ٹھیک ہے، جب ہجے کرنے ہیں اس کے، زال کے اوپر زبر، کذبوا، واو ساکن سے پہلے حرف کے اوپر پیش ہے، اس کو 1 الف کے برابر لمبا کریں گے. بآیاتنا، آ اور یا کو 1 الف کے برابر لمبا کرنا ہے. اور نا، دیکھیں مد کے بعد حمزہ اگلے کلیمے میں ہے. ہم نے پڑھا تھا حروف مدہ کے بعد حمزہ اگلے کلیمے میں ہو تو مد منفصل ہوگا. یہاں پہ ہمارا مد منفصل کا قاعدہ لگ رہا ہے. ٹھیک ہے، حروف مدہ کے بعد حمزہ اگلے کلیمے میں ہے. بآیاتنا اولئک، اس کے بعد یہاں پہ مد متصل کا قاعدہ ہے، حروف مدہ کے بعد حمزہ اسی کلیمے میں ہے تو یہاں پہ مد متصل کا قاعدہ. ایک اس کی بہت بڑی نشانی یہ بھی ہے کہ مد متصل میں ہمیشہ یہ والی حمزہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اور مد منفصل میں ہمیشہ الف والا حمزہ ہوگا. یعنی کہ الف کے اوپر ہم نے پڑھا تھا نا زبر زیر یا پیش ہو تو وہ الف نہیں وہ حمزہ بن جاتا ہے. یہ مد منفصل کی ایک خاص نشانی ہے، یہ مد متصل کی ایک خاص نشانی ہے. یہ والا حمزہ ہوگا تو مد متصل ہوگا کہ حمزہ اسی کلیمے میں ہے. اصحاب النار، نون مشدد میں گنہ کریں گے، اصحاب النار، ہا کو 1 الف کے برابر لمبا کریں گے. ہم فیہا، میم ساکن کے بعد فا ہے، گنہ نہیں کرنا. ہم فیہا خالدون، یہاں پہ بھی مد عارض کا قاعدہ لگ رہا ہے. جو میں نے یہاں سمجھایا یہاں پہ بھی مد عارض کا قاعدہ، نون وقف کی وجہ سے ساکن ہو رہا ہے اور خوا کو 1 الف کے برابر لمبا کریں گے. آئیے دونوں آیتوں کو ہم شروع سے پڑھ لیتے ہیں. اگر آپ کا سانس ٹوٹ جائے تو پھر پیچھے سے ملا کے پڑھنے کو اعادہ کہتے ہیں. جہاں آپ کا سانس ٹوٹے وہاں پہ آپ وقف کر لیجئے. ٹھیک ہے. قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، وقف کر لیں، آگے پڑھیں. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، میرا سانس ٹوٹا، میں نے یا کو ساکن کر دیا، زبر کو میں نے ساکن کر دیا. ٹھیک ہے، 2 زبریں تھی تو وقف کی صورت میں اس کو الف مدہ سے بدلا. اب متحرک حرف کو ہم نے وقف کی صورت میں ساکن کر دینا ہے. ٹھیک ہے، اب میں پیچھے سے ملا کے پڑھوں گی. تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. يَحْزَنُونَ. وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ.